کرنی وسیم فادام ان دی ہاؤس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہلما پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. آج پی ایس ایل کے دو اہم ترین میچز ہونے تھے جن کی بنیادوں پر اہم ترین فیصلے ہونے تھے, اور وہ فیصلے ہو نہیں رہے بلکہ وہ فیصلے ہو چکے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک میچ ختم ہوا ہے. یہ میچ تھا لاہور اور پشاور کا. پشاور وہ ٹیم ہے کہ جو کہ اس پی ایس ایل میں اس سے پہلے ایک بھی گیم نہیں ہاری, اور انہیں بس یہی کرنا تھا آج بھی, تو کراچی پہنچ جاتا یا کراچی کا چانس تھا کہ وہ اگلے مرحلے پہ پہنچ جاتا. لیکن آج ہی وہ دن تھا جب پشاور زلمی نہ جیت سکی. لاہور قلندر, ذرا اسکور کارڈ دکھاتے ہیں, خلاصہ کیا ہے آج کی اس پورے میچ کا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے, اگر ہم دکھا سکیں کہ کیا ہوا. اچھا ابھی نہیں دکھاتے, ٹھیک ہے چلیں. بہرحال لیکن یہ ہے کہ لاہور اور پشاور کے درمیان سنسنی خیز میچ کے بعد, جس کو بہرحال آخر میں آ کے تو لاہور نے اپنے حق میں بہت اس کو آسان بنا ہی لیا تھا, اس میچ کو آج جیت لیا ہے 6 وکٹوں سے لاہور قلندرز نے. اور لاہور قلندر کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ وہی پلے آف میں پہنچنے والی اگلی ٹیم ہوگی. لاہور کے جیتتے ہی کراچی اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. اس سے پہلے کراچی اور کوئٹہ کا میچ اگر وہ دکھا سکیں جس میں کوئٹہ نے 195 رنز بنائے اور کراچی نے زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے 1 وکٹ کے نقصان پہ یہ پورا کر لیا, اور آج کا میچ تو کنونسنگلی جیت لیا. لیکن اس کے بعد بھی کراچی کو آج پشاور کی فتح مطلوب تھی اگلے مرحلے تک رسائی کے لیے, اپنے امکانات روشن رکھنے کے لیے, مگر یہ ہو نہ سکا. سو کراچی ناؤ از آؤٹ آف دی ٹورنامنٹ. اب ہم سکور کارڈ یعنی کہ پوائنٹس ٹیبل اگر دکھا سکیں کہ کیا صورتحال ہے, تو پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال بھی نہیں دکھا سکتے. اچھا کوئی بھی نہیں دکھاتا, ٹھیک ہے چلیں, جو کر سکتے ہو کر لو, نہیں دکھا رہا, نہیں ٹھیک ہے. اور خلاصہ یہ ہے کل میچ ہے حیدرآباد کا پنڈی کے ساتھ. اگر وہ میچ حیدرآباد ہارتا ہے تو حیدرآباد آؤٹ ہے. 3 ٹیمز تو پہلے ان ہو چکی ہیں, یعنی کہ پشاور, یعنی کہ اسلام آباد, یعنی کہ ملتان. چوتھی ٹیم کی دوڑ سے آج کراچی بھی آؤٹ ہو گیا ہے, کوئٹہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے. اب چوتھا نمبر یا لاہور کا ہے یا حیدرآباد کا ہے. کل حیدرآباد اگر پنڈی سے ہارتا ہے تو آؤٹ ہے. کل حیدرآباد اگر پنڈی سے ایک اچھے مارجن سے جیتتا ہے تو پھر حیدرآباد ان ہے اور لاہور آؤٹ ہے. یہ اب تک کا خلاصہ ہے. باسط بھائی یہ کیا پشاور نے کیا کر دیا یہ آج ہی تو نہیں ہارنا تھا, وہ آج ہی ہار گئے. جیتتے ہوئے آ رہے تھے, ایک میچ تو ہارنا تھا. جی صحیح. انہوں نے مطلب ہم کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے لاہور سے, لاہور بہت اچھا کھیلا. لاہور ہمیشہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتا تھا, آج بالنگ کری, ساری ہر چیز ہوئی. لیکن پی ایس ایل کی آج جیت ہوئی ہے اچھے میچز میں کہ کل آپ دیکھیں آخری میچز ہیں 2 ٹیموں کے, جی, اور ابھی تک نہیں پتا کہ چوتھا نمبر کس کا ہے, چوتھی ٹیم کون سی ہے اور ٹاپ 2 میں کون جائے گی. رائٹ یہ خوبصورتی ہے پی ایس ایل 11 کی, اور میرے خیال ہے جتنے بھی پی ایس ایل ہوئے ہیں سب سے اچھا پی ایس ایل ہی ہو. زبردست. کامران میں شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ بہت یک طرفہ پی ایس ایل جا رہا تھا, مزہ نہیں آ رہا تھا آخر میں. ٹھیک ہے آج کراچی آؤٹ ہوئی ہے, وچ از ناٹ اے گڈ نیوز فار اس, لیکن بہرحال گڈ نیوز فار دا ٹورنامنٹ کی ایک ٹورنامنٹ میں کم از کم ایک ابھی تک ایک انٹرسٹ باقی ہے. سو اب یہ ہے کہ لاہور کا نیٹ, یعنی یہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ لاہور اور کراچی دونوں کے نمبرز ایگزیکٹلی سیم ہیں, دونوں نے ایگزیکٹ سیم نمبر آف میچز جیتے ہیں, پوائنٹس بھی سیم ہیں, لیکن اس کے بعد نیٹ رن ریٹ پہ فیصلہ ہونا ہے. وہ جو ایک میچ کراچی بہت برے مارجن سے ہارا تھا پشاور سے 100+ سے 159 سے, وہ گلے پڑ گیا. نیٹ رن ریٹ کراچی کا بہت برا ہے, اس لیے آؤٹ ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ کل اگر حیدرآباد جیتے گا اس کے نمبر ہو جائیں گے 10, یعنی کہ لاہور کے برابر. لیکن آج کی تاریخ میں لاہور کا نیٹ رن ریٹ حیدرآباد سے بہت اچھا ہے. سو حیدرآباد کو کل ایکسیپشنلی اچھا کھیلنا ہوگا, ورنہ لاہور ان ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور حیدرآباد کا کانفیڈنس بھی آیا ہوا ہے, اور کل لاسٹ ڈے ہے, اور اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک چوتھی ٹیم ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. تو بڑے زبردست میچ ہوئے, اور لاہور کے جو میچز ہوئے ہیں آج 200 رنز چیز ہوئے ہیں, تو میں کہتا ہوں گراؤنڈ سٹاف کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. ایسی پچز بنائی, ہائی سکورنگ, اور میچز بڑے زبردست ہوئے ہیں. کوالٹی بہت زبردست نظر آئی ہے آج کے میچز میں, اور جو ٹیمیں جیتی ہیں جیسے کراچی جیتی ہے, بہت ٹاپ کلاس میچ جیتی ہے. آج لاہور پشاور کی ٹیم سے جیتے ہیں, بہت زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے آج.
اوکے. اور یہ اس دوران اس سے پہلے نجیب بھائی سے کامنٹ لیں, یہ پشاور اور لاہور کا فائنل سکور کارڈ بھی آپ کے سامنے آ گیا. پشاور نے 199 رنز بنائے, لیکن لاہور نے اس کو 19.3 اوورز میں پورا کیا. فخر نے کمال, چوتھی مسلسل نصف سینچری, کمال. فخر زمان کے لیے بہت ساری تالیاں, کیا بات ہے. اور سو بھائی جان کیا ہے کراچی کنگز کی کیا کہیں گے, کیونکہ آج ہی وہ دن ہے جب وہ اپنی ایک میچ میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے جیتے ہیں میچ, اور بطور ٹورنامنٹ بطور ٹیم بلو ایوریج کارکردگی کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے آؤٹ بھی آج کے دن ہوئے. وہ دیکھیے کراچی کا اپنا جو ہوم گراؤنڈ تھا اس میں پرفارمنس بالکل بھی اچھی نہیں رہی. کچھ غلطیاں ہوئیں, کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پرفارمنس نہیں آ سکی. ایک پوائنٹ پہ کراچی نے ٹاپ پہ سٹارٹ کیا تھا, تینوں میچز لگاتار جیتا تھا, ٹیبل ٹاپر تھا. جب یہاں آئے اس کے بعد سے ذرا ڈاؤن فال آیا اور اب اس پوزیشن پہ آ گیا کہ نیٹ رن ریٹ پہ بات چلی گئی. آج اپنا آخری میچ بھی بہت اچھا کھیلا, بٹ اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ. ہوپ فلی اب اس اپروچ کے ساتھ نیکسٹ ایئر اور اچھا کریں. پچھلے سال سے یہ ایک ٹیم اچھی بنی, کپتانی اچھی آئی ڈیوڈ وارنر کی صورت میں. اب آئی ہیو ہائی ہوپس کہ ہم اگلے سیزن میں بہتر کریں. یہ تو سننے کی عادت ہی ہو گئی ہے پاکستان کی ٹیم کی بات, ساری ٹیمیں یہی سوچیں گی, یہی ایسا ہی ہے, صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. جو ٹیم پہنچ گئی ان کے لیے بہت ساری تالیاں, ان کو بہت بہت مبارک ہو. بھائی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں تاکہ میں آج کے ذرا مہمان کا تعارف کراؤں. اور ہماری آج کی مہمان بلا شبہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کا یعنی نام ہی کافی ہے, ان کو بہت عزتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے, اور ان کے کام کے تو سب مداح ہیں ہی, چاہے وہ بطور اداکار ہو, بطور ہوسٹ ہو, بطور اینکر ہو, ہر حوالے سے ہی. لیکن بطور شخصیت بھی ہم سب ان کے بڑے مداح ہیں, بہت گرویدہ ہیں ان کے الفاظ کا چناؤ, لہجہ, گریس, ڈگنیٹی, کیا بات ہے. یہ سب کچھ اور بہت کچھ آئی ایم شیور ایوری ون آف یو ول ایگری جب میں ان کا نام لوں گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں کیونکہ ہماری آج کی ہیں مہمان ریما صاحبہ, ریما خان صاحبہ کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہر لمحہ پرجوش. بہت اچھی, بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بہت کم شرکت کرتی ہیں پروگرامز میں, آپ کو بہت کم دیکھا ہے ہم نے, آپ کی اپنی چوائس ہے اس طرح کی آپ کا, لیکن آپ آئی, سو آئی ایم سو گریٹفل. تھینک یو سو ویری مچ. یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک اتنی پازیٹیو شخصیت ہیں, اور میں تو حیران ہوں. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ملٹی فیسٹڈ ہیں. پورا سال آپ نظر آتے ہیں اور ہر طرح کے پروگرام میں جس طرح سے آپ عوام کا دل جیتتے ہیں, چاہے وہ رمضان المبارک ہو, چاہے وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوں, چاہے وہ ہر لمحہ جوش ہو, چاہے وہ کسی مہمان کے حوالے سے ہو یا کسی بھی تقریب کے حوالے سے ہو یا کوئی کیمپین ہو کسی فلم کی, تمام چیزوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہر انداز میں. تھینک یو سو ویری مچ, مینز اے لاٹ. اپنی ادائیگی کی وجہ سے, اپنے نالج کی وجہ سے آپ ہر دل عزیز ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور ریما صاحبہ پورے عہد کا نام ہے تو بہت ساری تالیاں, بہت بہت شکر گزار ہیں ہم. آپ دونوں ایک کام کریں نا, ایک دوسرے کی تعریف. نہیں میں تو آگے یار آپ پلیز ان کے لیے کچھ کہہ دیں ورنہ یہ سارا پروگرام مجھ سے ناراض رہیں گے. کچھ بھی کہہ دیں پلیز, کچھ بھی کہہ دیں, مطلب ورنہ یہ سارا پروگرام مجھ سے ناراض رہیں گے. دعا دے دیں شادی کی, دعا دے دیں شادی کی. چلیں یہ کر لیں. ہاں باسط صاحب, میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو ہنسانا, اور جتنے اچھے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ لوگوں کو محظوظ کرواتے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے جتنی بھی اپریسیشن ہو اتنی کم. ٹھیک ہے بھائی, آپ صحیح ہو. کیا ہو گیا؟ ارے بھائی بابا ہو سارے نہیں, اسی لیے نہیں مغرور ہو جاتے ہو فوراً. پہلی بار ہوئی ہے نا, جب کوئی تعریف کرے اس نے عاجزی دکھانی ہوتی ہے اور جھکنا ہوتا ہے, ایسے چوڑا نہیں کرنا دینا. نہیں اس طرح نہیں جھکنا ہوتا. آپ بیٹھو یار, آپ کچھ نہیں کرنا, آپ بیٹھے تشریف رکھیں. تو آپ بتائیں ویسے پہلے کرکٹ آپ کا کیا کوئی اندازہ ہے کہ یہ پی ایس ایل کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, کوئٹہ, پشاور, حیدرآباد میں سے کون سی ٹیم جیتے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے, یا آپ کی سپورٹ کس ٹیم کے ساتھ ہے؟ سر میری سپورٹ تو پی ایس ایل کے ساتھ ہے. اچھا, 10 سال سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. 1 سال کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, مگر اس کے بعد جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں ہر سال لوگوں کے ذوق میں, لوگوں کے شوق میں اضافہ ہوتا رہا. اور جس طرح کے انالیسز کیے جاتے ہیں اور جس طرح سے یہ کون آ گیا؟ ارے شان ساما اتنا سارے یہ آپ پہلے تو یہاں نہیں تھے. یہ اچھا میں یہاں سے وسیم گزر رہا تھا. جی, لیکن آپ مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ
ARY کی لائٹنگ بہت اچھی ہے. جی جی اچھا مجھے یہ جملہ یاد ہے ضرور. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے تھوڑی سی آواز اگر بڑھا سکیں ہم سب کی تھوڑی. جس طرح وسیم وقار کی جوڑی تھی جی جی آپ کی اور اقرار کی تھی, میری اور ریما کی بھی ایسے. جی جی سر ٹھیک ہے, لیکن آپ بہت آرام سے ایسا لگ رہا ہے بہت روبوٹک بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے. تجھے احساس نہیں ہے ایکچولی میں ہیرو ہوں نا. اچھا سر ہم ٹی وی میں تو تجھے اور اس طرح کر کے تو بات نہیں ہو سکتی نا یہ جملے. میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے بہت بڑا اسٹار بنانے والا. جس طریقے سے تو بھاگ کے آتا ہے جی سر. بلا 2 میں تو ولن ہے. اچھا ایک بڑا ولن بھی بنانا ہے ہم نے. بڑا ولن جی وہ کون بن سکے؟ اس کے لیے تجھے بات کرنی پڑے گی وسیم. باسط بھائی سے بات کروں سر اچھا لیکن میں آپ بتائیں نہیں بہت آپ بہت عرصے اچھا آپ آرام سے تو بیٹھ جائیں, ایسا لگ رہا ہے آپ مسلسل کوئی پوز دیے ہوئے. مجھے میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں پتہ ہے. میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے ایک سر یہ جملے ٹی وی کے نہیں اس طرح نہیں بات کر سکتے آپ مجھ سے نا تجھے اور ایک تو آپ میں دوستی سب سے ہے. ہاں لیکن ہی ہے تو وہ دوستی والی بات لینگویج یہاں پہ یوز کر لیتے چلو وسیم میں تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے سعودی یاد آ جاتا ہے. پھر آپ ایسے بیٹھے لیکن آپ بہت عرصے بعد نظر آئے. آپ کہاں تھے؟ آپ بہت ٹائم بعد نظر آئے. میں ایکچولی آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر نظر آؤں گا جی جی تو آپ تھوڑا سا اگر ٹی وی کو تھوڑا سا اگر آپ سوئچ کریں گے تو کسی نہ کسی کمرشل میں نظر آ جاؤں گا. کبھی میں بائک بیچ رہا ہوں, جی جی کبھی میں سونا یوریا بیچ رہا ہوں. میں ریما کی طرح نہیں ہوں جو صرف صابن بیچتی ہیں. اچھا ہم ہر کمرشل میں آ رہے. چلیں اچھی بات. سر مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا اگر مجھے بالکل میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور جاتے ہوئے مجھے پرفیوم ضرور دینا. آئی ریئلی لائک پرفیوم. ٹھیک ہے سر لیکن آپ تھوڑا ایزی ہو کے بیٹھ جائیں آرام سے. بالکل میں سر بہت اسٹف بیٹھے ہوئے آپ. ایسا آئی ایم بگ فین سر, آئی ایم بگ فین. وہ آپ نے ٹائر کا کمرشل کیا تھا نا جس میں آپ بریک مارتے ہیں, اسی ٹائر جیسے لگ رہے ہیں اس وقت آپ. نہیں بری بات ہے کیا ہوا. اچھا خاصا ویسے آپ کا یہ ابھی اپنا ہم اثر لوگوں سے رابطہ رہتا ہے یا اپنی اپنی زندگی میں سب مصروف ہیں تو کم ہی رابطہ رہتا ہے؟ شان ہو گئے یا ریشم صاحبہ ہو گئے یا میرا, یا آپ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں تو کم ہی رابطہ رہتا ہے؟ نہیں سبھی مصروف ہیں ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. مگر جو رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے یقینی طور پر رابطہ ہوتا ہے, اور جو رابطہ نہ کرنا چاہے انڈائریکٹ رابطہ کسی کنٹروورسی کے ذریعے سے میں بالکل لا تعلق ہو جاتا. وہ کان میں لیکن خبریں آتی رہتی ہیں اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. افسوس ہوتا ہے مگر آج چونکہ خوشیوں کی بات ہے تو خوشیوں کی باتیں کرنی تو چاہیے. سر کے لیے کوئی میسج دیں گی بھائی جان کے لیے, شان صاحب کے لیے کوئی پیغام یا کیا؟ دیکھیں شان جس شان سے فلم انڈسٹری کے اندر 30 سال سے کام کرتے جی 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 اس کو جتنا بھی ہم سب سراہیں اتنا ہی کم ہے. شان کی اپنی شان ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ستارے ہیں سب کی اپنی اپنی ایک انفرادیت ہے. تو ہمارے یہ سارے سٹارز قابل احترام ہیں اور ان کی تعریف ہونی چاہیے. کیا بات ہے سر. آپ ویسے گزرنا نہیں تھا مجھے یہاں سے کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا فہد مصطفیٰ یہیں کہیں رہتا ہے. تو آپ کا مسئلہ ہے ان سے؟ اپوننٹ نہیں سر سب بھائی ہیں, کیا ہو گیا اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات میں اور تو بھی بھائی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جی جی میں تو آپ سے چھوٹا ہوں لیکن چلیں ٹھیک ہے. شان بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں, ناراض نہ ہو جائیں. تو چل بھائی تو آج آپ نے صحیح کہا, آج ہم ذرا ایسی خوشیوں کے ماحول میں بیٹھے ہیں. پی ایس ایل ہے ہمارے پرائم میں ذرا فیسٹیوٹی ہے تو ہم ذرا یہاں پہ 2 ٹیمز کا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اجازت دیں تو ویسے ہی کچھ ہلکے پھلکے. یہ عادی بھائی جو ہمارے ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں ایکچولی, تو یہ مجھے کچھ سوالات دیتے ہیں جو میں مہمانوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ فل ان دا بلینکس کی صورت میں خالی جگہیں پر کریں. تو وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا ٹھیک ہے بھائی ہر مہمان سے پوچھتے ہیں. چلے میرے کو معصومانہ سوالات کی جانے پڑے. یہ کچھ خالی جگہیں جو کہ آپ نے پر کرنی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرے بارے میں یعنی کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, کہ میں بہت اچھا انسان, بہت اچھا انسان. تو لوگ انداز اس کا ہمیں تو اندازہ ہے اس بات کا, تو لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا اس بات کا. تو کوئی آپ رومانٹک. جی رومانٹک. اچھا ٹھیک ہے اوکے اس بات کا بالکل ٹھیک صحیح ہے. بھائی پاکستانی اور انڈین فلمز میں ایک جو میجر ڈفرنس ہے وہ ڈیش ہے. کیا اگر آپ سے پوچھوں میں if you have to fill this blank, مارکیٹنگ, وسائل. اور اسی وجہ سے آپ کے خیال میں جو آؤٹ پٹ میں بھی اگر فرق ہے تو اسی وجہ سے کہ ان کے پاس ان پٹ زیادہ ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. ریسورسز زیادہ ہیں, وسائل زیادہ ہیں, پھر ان میں یکجہتی ہے. ہمارے ہاں صرف باتوں کی حد تک یکجہتی ہے, پریکٹیکلی ہم ایک دوسرے کو بالکل سپورٹ. ہم اگر چھوٹی انڈسٹری بھی ہے ریلیٹیولی تو ہم ایک دوسرے کو ہی ذرا کھینچنے میں لگے میں اٹھانے کے بجائے کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. مل جل کے کام کرنا چاہیے, لفظوں میں نہیں, پریکٹیکلی ایک دوسرے کی نہ صرف حوصلہ افزائی کریں بلکہ اسکرین پر عوام کو بھی ایک اچھا سا کمپٹیشن دیکھ نظر آئے کہ ہیلدی کمپٹیشن. ہاں یا چونکہ وہاں ہمیں جس طرح صف اول کے اداکار جس طرح نظر آتے ہیں ایک ساتھ بھی, وہ یہاں ذرا
کم دیکھنے میں آتا ہے. اس کا افسوس. آپ نے ایسی ایک مثال قائم کی تھی ویسے, مجھے یاد ہے ریشم صاحبہ کو ایوارڈ ملا تھا, آپ خود گئی تھی ان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے اسٹیج پہ, کوئی ایک نیشنل ایوارڈ تھا آئی گیس, جب ریشم بہت 96 کی بات. ہاں یاد ہے مجھے. تو وہ آپ نے ایک مثال قائم کی تھی کہ آپ ایک اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ مارکیٹنگ میں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں ان کے ایکٹرز کو ایک اچھے انداز سے مارکیٹ اور پروموٹ بھی کیا جاتا ہے, جو کہ یہاں پہ نہیں ہے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. دیکھیں وہاں پر آرٹسٹ کی رسپیکٹ بھی ہے, قدر بھی ہے. اگر میں سچ بولوں, ہمارے ہاں زیادہ تر لیگ پولنگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب آرٹسٹوں کے ایون انٹرویوز بھی کیے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں یا پوڈ کاسٹ والے ہوتے ہیں, وہ لگتا ہے جیسے کوئی کرنٹ افیئرز کا پروگرام چل رہا ہے. جیسے ابھی آج کل ایک پوڈ کاسٹ بہت مشہور بھی ہوئی ہے. وہ افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے, آرٹسٹ میل ہو فیمیل ہو, سب کی ایک Everyone deserves respect. سب کو آپ عزت کے ساتھ بات کریں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کوئی پردہ اسکرین پر آ کر کام کرتا ہے, آپ اس کام کی بات نہیں کرتے جس کے لیے آپ اس کو بلاتے ہیں. Correct. آپ اس کی نجی لائف اور اس کی پرسنل گفتگو جب سوالات کی صورت میں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مہمان کو نہیں, اپنا قد چھوڑ. کریکٹ, ٹرو دیٹ, صحیح. اچھا, کوئی زندگی میں وہ چیز, یعنی آپ نے سارے کام کیے, سب سے زیادہ جس پروجیکٹ پہ یا جس کام پہ مجھے فخر ہے وہ ڈیش ہے, کہ آپ کا کوئی ایسا کام کہ آپ کہیں یہ والا جو ہے نا ہائی لائٹ آف مائی پروفیشنل کریئر, اف آئی میں آسک. دیکھیے اگر میں سوشل ورکر کے طور پہ بتاؤں تو مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے آرٹسٹ ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مگر وہ جب ان کی مصروفیت میں سے کچھ ان کو ٹائم ملے. صحیح, ایسے ہی مجھے, میں جتنی بھی مصروف ہوں, میرے بچے ہیں, گھر ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے باوجود جتنے بھی ایسے فلاحی ادارے ہیں, جب بھی مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ہمیشہ وہاں پر پہنچتی بھی ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. آپ نے پاکستان میں ہی بہت وقت گزارا ہے اور امریکہ میں اب ظاہر ہے پچھلے بہت سالوں سے, تو کیا ظاہر ہے دو الگ الگ ملک ہیں تو پورا الگ الگ ماحول ہے, لیکن آپ سے میں کہوں کہ ایک بڑا فرق کیا ہے, یعنی ایک یہاں کا پلس اور ایک وہاں کا پلس اگر کہوں کہ یار یہاں پاکستان میں یہ بات, ایک تو اپنا ملک ہی ہوتا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن ویسے میں کہوں کہ یار یہاں آپ سے پوچھوں کہ یہاں یہ چیزیں جو وہاں نہیں ہیں, اور ایک وہاں کی چیز جو یہاں نہیں ملتی. دیکھیے جو مٹی کی خوشبو یہاں وہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ وہ وہاں نہیں ہے. صحیح. مگر اگر میں ریالٹی بیس حقیقت کے قریب بات کروں تو وہاں پر زیادہ تر لوگ, بچے خاص طور پہ, جھوٹ نہیں بولتے. یہاں پر ہمیں پہلے دن ہی بچوں کو ہم جھوٹ سے ان کی تربیت کرتے ہیں. ایون کوئی ٹیلی فون کال آ جائے, بچہ ماں کے پاس بیٹھے اور فوراً کہ ماں نے بات نہیں کرنی یا بابا نے بات نہیں کرنی, تو وہ فوراً کہتے تھے کہ تو گھر پہ نہیں ہے, ماما باتھ روم میں ہے یا ماما کسی کے ساتھ مصروف ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, وہاں بچوں کو جھوٹ نہیں بولنے دیا جاتا, جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بہت مضبوط بن کر آگے کی طرف بڑھتی ہے. ویلیوز یا جھوٹ, یہ صحیح, ٹھیک, کیا بات ہے. جی سر آپ, جی صفائی, کلینلینس, صفائی کا دیکھیں ہم سب کو خود احساس ہونا چاہیے. جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو پھر نہ ہی ہم دروازہ کھول کے ٹریش باہر پھینکتے ہیں, نہ تھوک پھینکتے ہیں, نہ پیک پھینکتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں میں جب دیکھتے بھی, میں آ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے جو پاکستان کی بیسک اکانومی کو لے کر چل رہا ہے, صحیح, مگر اسی کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو یہ ایک بہت افسوس کی بیڑا غرق ہوا ہے. صحیح بات. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ون مور تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں جگہوں آرام سے بات کریں, جیسے ہم بھی بات کریں, آپ اتنا بند کی کیوں بات کر رہے ہیں, مطلب تو وہ چیز یہ ہے بس. جی بولے. تم مجھے دیکھو نہیں, تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میں وہاں دیکھ کے تو بات نہیں کر سکتا. ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کا ٹرمپ تھا اس کو پکڑ لیا ہے, پاکستان کے ٹرمپ کو. یہ بڑا سر میں آج سیاسی بات میں نے کوئی نہیں کرنی, کر بھی نہیں رہا. نہیں, آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں نا, وہ سمجھ گئے ہو کیا کر رہے ہیں. میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنی ہے. آپ سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا, میں وہ میم نے بات کی کہ ہمارے ملک کی مٹی وہی الگ ہے. ہم ایک بار اسی طرح جا رہے تھے روڈ ٹرپ پہ, تو ڈرائیور نے گاڑی روکی, تو میں اترا گاڑی سے اور میں نے سونگا اور میں نے کہا یار واقعی میں اس ملک کی خوشبو مٹی کی بالکل الگ ہے. اس نے کہا سر نالے کا ڈھکن کھلا ہوا ہے. عجیب سا ہو گیا اتنا آپ کو. میں کیا بولوں بات بھائی, چھوڑیں ذرا. اچھا میں نے آپ سے نا کوئی ایک آپ کا انداز بیاں اور آپ کا شعر سنانے کا انداز اتنا اچھا ہے, ہم روزانہ اپنے مہمان سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ شعر سنائیں, تو آپ لوگوں سے اضافی درخواست ہے
کہ ریما صاحب آئی ہیں تو جب آپ کی شعر سنانے کی باری ہے یا تو نہ سنائیے گا یا ایسا سنائیے گا کہ مجھے بے عزتی محسوس نہ ہو, کہ وہ شرمندگی نہ ہو. پھر ایسے کر لیں گے کہ جب ہماری باری آئے نا آپ ہمیں کہنا, ہم منع کریں گے, آپ فورس کرنا, ہم پھر منع ہی کرتے رہیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح. سو اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی بھی شعر اگر آپ سنائے تو. دیکھیے میں وہ والے اشعار دوبارہ نہیں پڑھوں گی جو میں مختلف چینلز پہ پڑھ چکی ہوں. ٹھیک. آج کل ایک کلام ہے بہت لمبا ہے, مگر اس کا میں صرف پہلا مقطع جو ہے وہی سنا دیتی ہوں. عطا ہو. حسن زیدی صاحب کے یہ خوبصورت اشعار ہیں. سب کی سنتے رہو, پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو, چاہے بولے نہ وہ, لب کھولے نہ وہ, یہ الگ بات ہے اپنے لہجے میں بھی پیار گھولے نہ وہ. اپنا جو فرض ہے اس طرح ہو ادا جیسے کہ قرض ہے. کوئی جو کچھ کہے اس کی سنتے رہو, پیار کرتے رہو کیا بات, اور کچھ نہ کہو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے. یہ آپ کے لیے بھی لیسن ہے کہ محبت پر اشعار اس انداز سے بھی سنائے جا سکتے ہیں. آپ تو لفظ محبت کہتے ہو, میں ڈر جاتا ہوں کہ اب کوئی چھوٹی بات آئے گی سامنے سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک سلیقہ ہے. اصل میں وہ مہمان کے حساب سے بھی ہوتا ہے. اب آج اچھی مہمان آئی ہیں تو نہیں سارے مہمان قابل احترام ہے, ریما بہت قابل احترام ہے, لیکن سب قابل. میں مہمان سامنے والوں ہو گیا. اچھا, یہ تو ہماری اپنی ہے نا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ کہیں تو آج میں بھی آپ پر نا ویسے وہ شعر آتا ہے, پھر آپ سنا دیجیے گا. وہ ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. آپ کے ساتھ وہ والا مسئلہ ہے کہ آپ جو اشعار کا انتخاب کرتے ہیں نا وہ بڑا. جی اچھا, آپ سنائے. عرض کیا ہے کہ سنتے رہو سب کی, پیار کرتے رہو. یہ ابھی انہوں نے سنایا ہے. یہ بھی نہیں, اور بھی ہیں, ایک تھوڑی ہے, یہ پاکستانی ہے. عرض کیا ہے اسی زمین پر کوئی اور نظم بھی ہوئی ہے. جی جی, کسی اور مٹی سے پکڑا ہے, ابھی عطا ہوئی ہے. اچھا ٹھیک, سنتے رہو بس, جی جی, پیار کرتے رہو. جی جی, سنتے رہو بس اور پیار کرتے رہو. میں نے 1 گھنٹے کا پیکج کرایا ہوا ہے. یہ کس طرح کی بات ہے یار, یہ کیا, یہ فون پہ ہو رہا ہے, فون پہ پیکج ہوا ہے, کرتے رہو. شاہ صاحب آپ نے کوئی شعر سنانا, اگر اچھا سنائے گا. عرض کیا ہے میں نہیں چاہتا کوئی تنہا ہو. اچھا, یہ آپ شعر بھی بات کی طرح پڑھ رہے ہیں. آپ ایسے کرنے کے لگے کہ شعر ہو رہا ہے, یہ لگ رہا ہے آپ نے بات کر دی ایک اور. میں نہیں چاہتا کہ کوئی تنہا یہ شعر شروع ہو گیا ہے. ہو گیا. اچھا ہو گیا شروع, ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی تنہا ہو. جی جی, مجھے نہیں لگتا وہ بندہ رہا ہو. وہ یہ سیاسی بات نہیں کر رہی سر آج آپ, کیوں ایسی بات ہے بھی نہیں. اچھا اچھا, نسیم بھائی عرض کیا ہے کہ آدھا کلو چھوٹا قیمہ اور آدھا کلو بڑا قیمہ کر دو. آدھا کلو چھوٹا قیمہ اور آدھا کلو بڑا قیمہ کر دو. ریما جی شو پہ آئی ہیں بھائی, ذرا جلدی کر دو. میری یاد اپنے دل سے بلا دو. سر مجھے مہمان سے بات تو کرنے دیں. یاد اپنے دل سے, مشاعرہ تھوڑی ہو رہا ہے کوئی. میری یاد اپنے دل سے بلا دو. وسیم فہد مصطفیٰ کے شو کے ٹکٹ دلا دو. آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی, لیکن آپ کو اگر چونکہ ہم نے ذرا یہاں 2 ٹیمز ہوتی ہے اور ہم ذرا ایک مقابلہ کرتے ہیں, ذرا ایسے ہی ہلہ گلا تھا, تو آپ اگر یہاں تشریف لائیں تو ذرا تاکہ باقاعدہ آپ اس ٹیم کا ذرا حصہ بنے تو آئیے ذرا. ہاں, آپ کے پاس اس ٹیم کا حصہ بننے کی تو کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کو ایسی نہیں. بھائی بہت ساری تعلیم, ریما نہیں آئی سر, اگر آپ آئیے, بہت شکریہ بھائی. ریما جی, صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ٹیم اس وقت جو ہے نا بہت ویسی واضح مارجن سے جیت رہی ہے, اور 40 پوائنٹ ہیں اس ٹیم کے اور 45 پوائنٹ ہے سر آپ کی ٹیم کے. تو آپ لوگوں کی ٹیم ویسے ہی, سر وہ ذرا ہیلپ کر دیں ان کو تھوڑا سا کر پلیز. جی تھینک یو. سو آپ کی ٹیم جو ہے وہ آلریڈی 5 نمبر سے آگے ہے. اس وقت ہم روزانہ ایک مقابلہ کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بازے میں؟ آپ کی ٹیم میں 4 ہے, ہم لوگ 3 ہیں. یار ابھی گیم شروع نہیں ہوا تو آپ رونے لگے. بالکل صحیح اشارہ کیا آپ نے. بھائی دیکھیں, ابھی ریما جی ہماری ٹیم, کل ہم 2 پوائنٹ لیے, ہم نے 39 تھے ہمارے, 39 اور 241 ہوتے ہیں, آج 40 دکھا رہے ہیں. ارے بھائی روز کا جھگڑا, میں یا آپ لوگ دیکھ لیا اگر مجھے نہیں پتا, میں بڑا ہوں آج کے پہلے گیم میں جانے, ٹھیک ہے, اور جو زیادہ گیس کر لے گا وہ یہ جیتے گا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. بھائی بات ہماری یہاں رکی تھی کہ ہم نے ایک سوال ہے لوگوں سے پوچھا, اور وہ سوال ہم دکھانے کے لیے جا رہے تھے. وہ سوال یہ تھا کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں مشہور ہو جانے کے بعد انسان کو کیا پرابلم زیادہ پیش آتی ہیں. ویسے ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا, آپ کو ویسے الحمدللہ جب زیادہ لوگ جاننے لگے تو آپ کو کیا لگا کہ کیا ایک تھوڑی سی پرابلم ہے جو زیادہ ہو رہی ہے پہلے کے مقابلے میں؟ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی جگہ پر بھی آپ کو نہیں معلوم کہ کچھ بھی آپ بات کر رہے ہیں, کیسے بیٹھے ہیں,
کون سا کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو وہ بس یہ ہے کہ کس کانٹینٹ میں آپ نے بولا ہو, مگر ریکارڈ کرنے والا اس کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے لے آئے. جی آؤٹ آف کانٹیکٹ. آپ کو سر ویسے کیا مشہور ہونے کے بعد سب سے بڑی کیا پرابلم ہوئی آپ کو؟ میں ایکچولی رش میں جاتا ہوں. آج میں پہلی دفعہ رش میں آیا ہوں. اچھا. لڑکیاں بہت تنگ کرتی ہیں. اچھا, لڑکیوں کی لائن میں لگ جاتے ہیں نا. تو آپ نے یہی بات بتانا ضروری سمجھا صرف اتنے سارے مسائل میں سے؟ Obviously میں ہیرو ہوں. جی تو یہ تو میں پتا ہے, لیکن آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کو یہی تنگ کر سکتی ہیں لڑکی. یہ پھر آپ تنگ ہوتے ہیں آپ جب کرتی ہیں تو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں روز تنگ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت آپ جس طرح بیٹھے ہیں آپ بہت تنگ لگ رہے ہیں, تھوڑا کھل کے بات کریں. ایکچولی یہ میرا اسٹائل ہے. اچھا ٹھیک ہے صحیح. باسط بھائی آپ کو ویسے کیا مشہور ہونے کے بعد کیا پرابلم ہوئی زیادہ؟ میرا نہیں خیال. جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں. پرابلم ہونی نہیں چاہیے. جو آپ کو عزت دیتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ مشہور ہوتے ہیں, تو آپ کو ان سے زیادہ اچھی طرح ملنا چاہیے. آپ کو بھائی بالکل ایسے فیملی کو ٹائم دینا کم ہو جاتا ہے. فیملی ٹائم کا. چلو یہ تو ہم نے سب نے اپنے ایکسپیرینس بتا دیے. اس میں سے کوئی جواب صحیح ہے؟ ابھی شروع کو بتاتے ہیں نا. اب ہم کر رہے ہیں مقابلے کا آغاز. اب بتائیں جی, بتائیں کیا ہے پہلا آپشن؟ فیملی کو ٹائم دینا. اس میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. فیملی کو ٹائم نہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں. جی پرائیویسی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوگ تنگ کرتے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں ہے, پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے. جو ابھی ریما نے بھی بتایا وہی جواب ہے. پرائیویسی سب سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ پرائیویسی متاثر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک. اگلا کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نیکسٹ کیا لوگوں نے جواب دیا؟ کامی بھائی جی ادھر بھی دیکھ کو جھوٹ بہت زیادہ بولنا آپ کو دیکھ رہے ہیں مسلسل. اچھا ٹھیک ہے جی, جھوٹ بہت زیادہ بولنا پڑتا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں اچھا یار آپ نہ بولو یار, مطلب اس میں کیا ہے, کیا ایسی بات؟ اپنا نہیں بتا رہا. اچھا جنرلی آپ کو تصویریں کھینچانی پڑتی ہیں. تصویریں کھینچانی پڑتی. نہیں لوگوں نے تصویر نہیں ہے, لیکن جو بھی ہمارا اگلا جو آپشن ہے آٹوگراف دینا پڑتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. جو لوگوں نے بتایا نا, وہ پہلا جو حرف ہے اس کا وہ ہے تے. تالیاں بجانی پڑتی ہیں. تالیاں کیا مطلب ہے؟ تنگ کرنا. سر آپ تنگ ہونے سے نکلے نا, ہو گئی آپ کی بات. نہیں ہو رہی, باتیں سننی پڑتی ہیں. اس کے قریب ہے. تعریف نہیں بلکہ تعریف کرنی تنقید زیادہ سہنی پڑتی ہے. تنقید پر لوگ تنقید کرتے ہیں زیادہ. صحیح ہے. سر آپ کو مشہور ہونے کے بعد سب سے زیادہ کس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ میری سیاسی وابستگی پہ. سر مجھے نہیں کرنی سیاست پہ بات. آپ بار بار وہی بلا رہے ہیں. میں ایکچولی اے آر وائی میں آیا ہوں, میں لائٹنگ دیکھ کے آیا. اچھا ٹھیک ہے. ریما جی آپ کو ویسے آپ کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تنقید کس بات پہ کی گئی ہوگی اب تک؟ چاہے وہ صحیح ہو آپ کی نظر میں یا غلط ہو, لیکن لوگوں نے کس بات پہ؟ پبلک فگر ہوتے ہیں لوگ, ہر طرح کی رائے دیتے ہیں نا, بہت تعریف بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی تنقید بھی کرتے ہیں. میں تو زیادہ تر اپنے جتنے بھی لوگ ہیں, پتہ نہیں جو تنقید کرتے ہیں, میں وہ بالکل سنتی نہیں ہوں, اگنور کرتی ہیں. میری تعریف اتنی زیادہ ہوتی ہے خاص طور پہ میرے فینس کی طرف سے, کہ وہی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, ٹھیک ہو گیا. بھائی بولنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اچھا وسیم بھائی جی, لیکن مشہور ہونے کے بعد بڑی مشکلات ہو جاتی. مثلاً جیسے ایک بار میں ایک جگہ گیا تو وہاں بہت رش لگ گیا. ٹھیک, اچھا. بعد میں پتا چلا میں رانگ وے جا رہا تھا. اس کا تعلق مشہور ہونے سے نہیں, بیوقوف ہونے سے. یہ جو مسئلہ ہے نا جی, سچ بولنا. ارے ان کا سچ جھوٹ تو کراؤ. ارے بھائی لیکن لوگ پوری ہونے دیں ورنہ میں چپ ہو جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت جھوٹی سچی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں. ہاں, ہر طرح کی بات, فیبریکیٹڈ سٹوریز. صحیح ہے, سچ جھوٹ سب. لیکن تیسرا آپشن بتائیں, یہ نہیں اور بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس میں سے؟ کچھ نہیں. کھانا سکون سے نہیں کھا سکتے. کھانا سکون سے نہیں کھا سکتے. نہیں, میں پہلا الفابیٹ بتاتا ہوں, اس کا آپ لوگ ذرا دیکھیں. جو پہلا حرف ہے تیسرا آپشن کا وہ ہے میم. بہت آسان ہے یہ. ارے بہت آ جاتی ہے جی, میں بہت آ جاتی ہے. میں بہت آ جاتی ہے, تو آپ نہیں لاؤ بھائی. اچھا ایک تو میں چلا جاتا ہوں. جنرل بتا رہے, جنرل. میں سوری, ہر چیز میں جواب دے رہا ہوں, آپ ہر چیز اتنا اچھے سے بتا رہے ہیں کہ لگ رہا ہے اپنی بات کر رہے ہیں. میں نہیں. آصف بھائی غصہ نہیں کرے یار, ہم سب کو نا ہنسی آتی ہے پھر. یار وہ چلے نہیں کرے یار, کیا ہو؟ نہیں, یہ نہیں بولنا. کیا ہو بھائی, آپ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. میم سے کیا ہوتا ہے؟ 4 آدمی ہو جائیں گے. چلو مینڈک آ جاتے ہیں. مینڈک سے آتے ہیں نا, معدنیات حاصل ہو جاتی ہے. معدنیات. ارے بھائی مصروفیت بڑھ جاتی ہے نا جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں. آپ وہاں گئے تو ہم نے جواب دیا. کمال, میں وہاں تو میں وہیں کھڑا تھا. مصروفیت بڑھ جاتی ہے. یہ آپ نے میم بولا نا, تو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ معصومانہ طریقے سے رہنا مشکل ہوتا ہے. معصومانہ, یہ بھی آپ کا جواب تو یہ صحیح مان لیتے. آپ بتاتی تو صحیح بھائی, جو لکھا ہوا ہے وہی صحیح مانوں گا نا. آخری آپشن بتائیں کیا ہے, چلیں لاسٹ کیا ہوگا؟ تصویریں کھینچانی پڑتی ہیں. نہیں, یہ نہیں بتایا لوگوں نے. جو ہم نے جن لوگوں سے پوچھا ان کے خیال آخری آپشن بتائیں, پھر بات پہ ناراض بھی ہونا ہے. تھوڑا رہ جاتا ہے. اچھا, فیملی کو ٹائم اتنا نہیں دے. نہیں, جو آخری آپشن ہے. جی,
स्कैंडल्स बनते हैं। अरे यार कमाल है, दिखाएं भाई दिखाएं, आखिरी ऑप्शन क्या है? आपका स्कैंडल बनने लगते हैं क्या? आपका जवाब तो लाजमी सही होगा भाई लिखा हुआ है, जब सही बता रहे हैं तो। आज आप देखें हमारी तरफ खूबसूरती भी ज्यादा है और टैलेंट भी ज्यादा है। बिना अल्फाबेट के एक्चुअली ये मेरी फील्ड के सवाल है ना, इस वजह से। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये बता रही है और मैं अंदर जाके लिख रहा हूँ सवाल? लिखा हुआ है भाई, 10-20 जवाब आपने अंदर लिखे हुए हैं भाई उन्होंने। इसका ताल्लुक भी मेरे मिले होने से नहीं है, जहानत से इसका। चल मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं अल्लामा पुरजोश, ब्रेक पे। खुश आमदेद कहते हैं। पहले हम जल्दी से जरा कल के मैचेस की प्रेडिक्शन ले लें। बासित भाई क्या कहिएगा? पिंडी, मुल्तान। ओके भाईजान। हैदराबाद और मुल्तान। ठीक, हैदराबाद और मुल्तान। ऑलराइट, चलें आपने भी देनी है प्रेडिक्शन तो दे दें वैसे। पिंडी और मुल्तान। बस ठीक है, बाकी आप लोग मेरा ख्याल है रहने दें, हम बढ़ते हैं अपने जरा आखिरी मुकाबले की जाने बढ़ते हैं। आपने क्या क्रिकेट? वसीम भाई मुकाबले से पहले एक छोटा सा सवाल मैम से पूछना है। मासूमाना तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल सा अच्छा पूछ लें, चले पूछ लें, आप भी पूछ लें आज सवाल भाई। रीमा मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये शान सर जब भी टीवी पे आते हैं जी तब तो आपकी तारीफ नहीं करते, लेकिन पीछे आपकी तारीफ करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपको अच्छा। पता है ज्यादा पावरफुल तारीफ कौन सी होती है? जो पीठ पीछे की जाए। ये वजह है। मिल गया आपको सवाल का जवाब, क्या बात है सर। आप कर दिया कहने मुंह पे, इसकी बात नहीं है। चले भाई, अब ये है कि कुछ तस्वीर आएंगी और आप लोगों ने जरा जांचना है कि ये किसकी तस्वीर है। ठीक है जी, जो पहले बता देगा आपको अगले 2 मिनट में एक अजीबो गरीब माहौल नजर आएगा। आप हमें जज ना कीजिएगा, मैं अभी से जरा आपको लोग चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। दिखाएं भाई दिखाएं, पहली तस्वीर की रात ये तो मैम ने जल्दी बताना। हमने भी कहा था। दे पहले सबसे पहले वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने मैम ने वैसे वाकई में पहले कहा था, आवाज जाहिर सी बात है। कर भाई कंट्रोल रूम का फैसला, इसलिए मैं रीमा जी मैं आपसे माजरत करके नहीं फिर आप मुझसे लड़ते हैं मेरा। बासत भाई को कोई कैंडी अच्छा शैंडी भाई, जो भी मेहमान आएगा, जो भी होंगे उनका आपने एक उन पर एक कमेंट या एक मशवरा, अगर आपको राहत साहब के लिए एक जुमला कहना हो या एक मशवरा, तो वो क्या होगा? अपनी जात में यकता। अपनी जात में लगता, क्या बात है। ठीक है, 1-0। अगली तस्वीर दिखाएं भाई, ये कौन है? ये अभी इमरान अब्बास। दिखाइए कि कौन है भाई। इमरान अब्बास है, क्या बात भाई। ठीक है, उन्होंने ही बताया। बिल्कुल उन्होंने मोस्ट हैंडसम एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। द मोस्ट। साहब से भी ज्यादा इनको अच्छी नहीं लगी ये बात बिल्कुल। वसीम अगर रिक्शा करा दो मैं निकलना चाहूँ। आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, सब अपनी अपनी जात में सब यकता होता है। शान भाई एक्टर नहीं है, वो स्टार हैं। अच्छा ये होगा, ठीक है। एक जवाब यहां से आ गया और एक जवाब यहां से आ गया। अगली तस्वीर दिखाएं कि ये माहिरा। माहिरा नहीं है, और बताएं कौन है ये? मैं भी शायद सबा। मैं भी शायद भी नहीं है। सबा जी, सोनिया हुसैन भी नहीं है। सबा कमर भी नहीं है। निदा यासिन। अरे क्या, आपको तो पहचानना चाहिए सर। आप बता दें। रीमा नहीं, रीमा नहीं है। मीरा भी नहीं है। रेशम है ये भाई। क्या वाह सर, आपको पहचानना चाहिए था आप लोग ने। रेशम जी के लिए अगर आपने एक लफ्ज या मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? गहरी बात हो गया काम। रेशम के लिए बहुत खूबसूरत बोलती हैं और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में मज़ीद खूबसूरतियाँ लेकर है। बस यही कहूँगी कि आप सुनी सुनाई बातों की बजाय खुद एनालिसिस किया करें कि क्या सही और क्या गलत, और जो आपके अपने अंदर से आवाज़ आए उसको सुना करें। ये हो गया मशवरा भाई। बहुत शुक्रिया रीमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। ये एक छोटा सा तोहफा है फिलिप्स पर्सनल केयर का आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। बहुत सारी तालियां रीमा जी के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और ऐसे ही आप हंसती खेलती रहें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही जी। खत्म हो गया सर। बस वो यही वेट करते हैं, एक पॉइंट ऊपर हो तो ठक। यार देखें ये इस तरह है भाई, ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। चलो अभी टाइम खत्म हो गया। हमेशा जिंदाबाद।